قرآن کا علم ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے آخرت تک کامیابی کا سفر طے کریں گے۔ اگر ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا تو یاد رکھو حالات مول کلچر والے ہیں، حالات ماڈل والے ہیں، تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو جائیں گے۔ اکثریت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے شام نگر کے روڈ پر چلے جائیں، آپ ہاپوڑ اڈے کی سڑک پر چلے جائیں، ہمارے نوجوان چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر رات کو 4 بجے تک چائے پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کا کلچر یہ نہیں تھا، نبی کی سنت یہ نہیں تھی، نبی کا پیغام یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے اور صبح کا وقت فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں عطا کی تھی، ہمیں گفٹ دیا تھا، لیکن آج مسلمانوں نے اس کی فکر چھوڑ ڈالی۔ 70% مسلمان فجر کی نماز میں غائب رہنے لگا۔ اب اس سے پوچھو کہ تم نے فجر کی نماز چھوڑی، نبی سے محبت کرتے ہو تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتا ہے ہاں مجھے نبی سے بڑی محبت ہے۔ اے میرے پیارو، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی نے جو امانت تمہیں نماز کی عطا کی تم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو حکم فرمایا کہ امامت کرو، نماز پڑھاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر نے امامت فرمائی، 17 نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں پڑھائی، مسلمانوں 17 نمازیں پڑھائی حضرت ابوبکر نے۔ آپ بیمار ہیں، ہماری پیاری اماں عائشہ بیٹھی ہیں، آپ کا یہ حصہ ہماری پیاری اماں کے اس حصے پر ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابوبکر کے اللہ اکبر پر نیت باندھ لی گئی، سارے صحابہ نے پیچھے سے نیت باندھ لی، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ دنیا کو بھول بیٹھے، اللہ کو رازق مان بیٹھے، اللہ کو خالق مان بیٹھے، اللہ کو بادشاہ مان بیٹھے، اللہ کو ستار و قہار مان بیٹھے، اللہ کو عزیز الحکیم مان بیٹھے، اللہ کو سمیع بصیر مان بیٹھے، اللہ کو علیم خبیر مان بیٹھے، اور نیت باندھ لی، دنیا بھول گئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ وہی ہے روزی دینے والا، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے سانسیں دینے والا، وہی ہے موت دینے والا۔ آج مسلمان ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز میں آتا ہے 2 رکعت اٹھا پٹک کے اس انتظار میں رہتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے سلام پھیرے اور میں نکلوں، اپنے دکان کو دیکھوں، اپنے ٹھیلے کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز 8ویں دن پڑھ کر اللہ پر احسان کر دیا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اگر اس طرح تم نماز پڑھتے رہے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو واحد راستہ اللہ کے نبی کی امانت کا راستہ نماز ہے۔ نمازوں کا اہتمام شروع کرو، عبادتوں کا اہتمام شروع کرو۔ حضرت ابوبکر نے نیت باندھی اللہ اکبر، سارے صحابہ نے نیت باندھی اللہ اکبر، سب نماز میں ڈوب گئے، سب نماز میں ڈوب گئے۔ پھر حضرت ابوبکر نے سجدہ کرایا، جناب رسول اللہ نے پردے کی اوٹ کو ہٹا کر دیکھا، ابوبکر سجدے میں ہیں، سارے صحابہ سجدے میں ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تو گواہ رہنا میں اپنی امت کو، اے اللہ تو گواہ رہنا میں اپنی امت کو، اے اللہ گواہ رہنا